مسائل حل ہوتے ہیں۔ جی راؤ محمد آصف صاحب بیلجیم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اسلام انسان کی ذاتی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے 30 سال تک زنا نہیں کیا، شادی بھی معاشرے کی روایات کے مطابق نہیں ہوئی، مگر یورپ کے ماحول میں رہتے ہوئے یا مسلم ممالک کے اندر بھی عورت اور مرد کے ناگزیر اختلاط سے وجود میں آنے والے جذبات کئی دفعہ محبت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام اس قسم کی محبت کو سچ مانتا ہے یا اس سے فرار کی کوئی راہ بتاتا ہے؟ کیا یہ امر قدرتی امر ہے یا معاشرتی امر؟ کہ خرم صاحب کیا کہنا تھا؟ یہ راؤ محمد آصف صاحب کا یہ راؤ کہنا صاحب ہے کہتے کہ ہیں یہ بعض اوقات مرد اور عورتوں کے ناگزیر اختلاط یعنی وہاں پر لازمی ہوتا ہے کہ ملنا جلنا رہتا ہے، اس کے دوران پھر ایک محبت کوئی ایک دوسرے سے پیدا ہو جاتی ہے ایک شکل صورت دیکھ کر کے، تو کہتے ہیں یہ اس قسم کی محبت کو اسلام سچ مانتا ہے یا اس سے کوئی فرار کی راہ بتاتا ہے کہ اسے اظہار کر دینا چاہیے؟ یہ ایسی چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں تو پھر معاشرے میں شادی شدہ مرد بھی عورتوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، شادی شدہ عورتیں بھی مردوں کی طرف راغب ہو جاتی ہیں، یعنی ایک معاشرہ بن جاتا ہے یہ پورا، اس میں اس قسم کی ہاں اس بات کی طرف میرے بھائی نے توجہ دلائی، اسی سے قدر معلوم ہوتی ہے ان احکام کی جو اللہ تعالیٰ نے غض بصر اور حجاب کے بارے میں دیے۔ یہ جن ملکوں میں رہتے ہیں پریکٹیکلی انہیں پتہ چل گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی نظریں بچا کر رکھو، ایک دوسرے کو غور سے تاڑ کرنا دیکھو، اور مرد عورتیں الگ الگ رہیں جو غیر محرم ہیں، ان میں رکاوٹیں اور حجاب ہوں، ان کی یہی مسلط اور بہتری ہے کہ نکاح کے رشتے کے بغیر ایسے تعلقات کا نہ امکان نہ پیدا ہو، ورنہ پھر بدکاری نہ پھیلے گا۔ باقی اسلام میں شادی بہت آسان ہے، یہ میرا بھائی دو آدمیوں کے سامنے محبت ہوگی، اگر وہ اہل کتاب لڑکی ہے مسلم نہیں بھی ہے تو کہہ دیں دو آدمیوں کے سامنے کہ ہم نے آپس میں نکاح کر لیا، ہم خاوند بھی بن گئے، تو مسئلہ تو اتنا ہی ہے، نہ کسی نکاح خاں کی ضرورت ہے نہ کوئی براتوں کی ضرورت ہے۔ اسلام نے نکاح کو آسان رکھا کہ دو بالغ آدمی سن رہے ہو ان کے سامنے آپ کہہ دیں کہ ہم نے اپنے آپ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا، خاوند بیوی بن گئے، اللہ خیر صلاح، آپ کا نکاح حلال ہے، آپ جو چاہے محبت میں پھر کریں، مگر وہ عورت مسلم ہونی چاہیے یا کم از کم اہل کتاب۔ اب جن ممالک میں آپ رہ رہے ہیں یہ اس میں اہل کتاب بھی نہیں، مسلمان علماء کہتے ہیں یار اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کو اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اب تو زیادہ تعداد یورپ میں ایسے لوگوں کی ہے جو خدا کے منکر ہیں اور پیغمبروں کو بھی نہیں مانتے، ڈیری ہے، برائے نام کرسچن کہلاتے ہیں، ایسے لوگ تو اہل کتاب نہیں نا، اہل کتاب جو ہے نا کم از کم اللہ کے رسول آخری کو نبی علیہ السلام کو ماننے کے علاوہ باقی دینی باتوں کو تو مانتے ہیں کہ اللہ اس کی طرف سے کتاب میں اتری ہیں، نبی آئے۔ تو اہل کتاب لڑکیاں ان سے نکاح مسلمان مرد کا ہو سکتا، اور نکاح کے لیے کسی تکلف کی ضرورت، سادہ بات ایک بالغ دو آدمی واقف ہو جائے ان کی موجودگی میں وہ آپس میں نکاح کا اعلان کریں، بدکاری سے بچیں۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اسلام کی نظر میں یہ آوارہ کر دیا کہ خاوند بیوی جو ہے نا وہ بغیر نکاح کے آپس میں یہ تعلق قائم کر لیں، یہ زنا جو ہے شرک کے برابر اللہ نے قرار دیا۔ آپ دیکھ لیں سب لوگ، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھیں، اللہ نے قرآن میں کہا کہ مشرک اور زانی جو ہے نا اس سے نکاح کرے یا مشرکہ عورت یا زانیہ عورت، اور زانیہ عورت سے نکاح کرے یا کوئی مشرک مرد یا زانی مرد، مشرک اور زانی میں آپشن رکھا کہ یہ دونوں ایک طرح کے بے غیرت ہیں، وہ ایک خدا کی موجودگی میں غیروں کو پوچھتا پھرتا، اپنی عزت اور آبرو برباد کرتا، تیرا ایک مالک جو حاجت تو کیوں در در ٹھوکریں کر، ایک در پہ بیٹھ، گھر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیر آنا چاہیے۔ جب ساری حاجتیں ایک دروازے سے پوری ہوتی کیوں در در ٹھوکریں کھانے لگے؟ اور اسی طرح زانیہ جو ہے وہ بھی کہ خاوند موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے کیوں بدکاری کرتے، بیوی موجود ہے کیوں؟ اور یہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ شادی شدہ کو اللہ نے کہا سنسار کر، بڑے بڑے دانا حیران نہیں یہ حکم نہیں، بھائی حکم تو صاف مسلط پر مبنی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے کچھ نہ کچھ عذر ان کا ہے کہ حلال کا موقع نہیں تھا، چلو پھسل گیا۔ جب خاوند موجود ہے یا بیوی موجود ہے پھر جو حرام کاری کی طرف چلتا ہے کیا مجبوری اس کی، اس کو زمین پر زندہ رہنے کیا حق ایسے نامراد جانور کو۔ اور یہاں میں وضاحت کر دوں، کل بھی فاحد بچے نے پوچھا تھا کہ شادی شدہ کا مفہوم بھی جو ہمارے اہل سنت علماء نے لیا نا کہ کبھی شادی ہوئی تھی بے شک اسی وقت بیوی مر گئی، علماء کے ابھی نکاح ہوا وہیں اس نے طلاق دی کہ بیوی مر شادی شدہ ہو گیا، اس کی اصلاح سنسار ہوئی نہیں۔ جو امام جعفر صادق کی فقہ میں وہی ہے معنی صحیح،
شادی شدہ کون ہے؟ جس کی بیوی موجود ہے، یہ نہیں کبھی نکاح ہوا نہیں، اب موجود ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ سفر میں نہیں، ساتھ ہے۔ شرعی عذر جو ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہے یا روزہ رو بھی نہیں، سب پابندیاں جو ہے نا ایسی شرعی وہ نہیں تھیں، موقع تھا کہ اگر وہ خواہش پوری کرے بیوی کے پاس چلا جاتا۔ اس کو محسن کہا کہ اس کو پناہ حاصل تھی حلال کی، قلعے میں تھا، کیوں اس نے حرام کر دی؟ تو یہ بات ان کی جو ہے نا کہ شادی شدہ کس کو سمجھا جائے گا؟ جس کی بیوی اب موجود ہے اور اس کے ساتھ ہے، سفر میں بھی ہے، پھر بھی غلطی ہوگی، پھر بھی بڑی حکمت اور دانائی سے امام علیہ السلام نے یہ سارا قانون بیان کی۔ اس کو سمجھ لیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حلال ہوتے ہوئے جو حرام کی طرف جاتا ہے زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ جی